الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. دروشی پڑھیے سارے ذات. الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلى آلك وصحابك. آواز بری کرنی، بیس بند کرنی. الصلاة والسلام علیک یا اور کر دے ہو سکتا ہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا اہل نظر. آواز تھوڑی کرو نا آواز. اہل نظر کا رہنما حاجت روا علی. مل کے پڑھیے. اہل نظر کا رہنما حاجت روا علی. اہل نظر کا رہنما حاجت روا علی. اہل نظر کا رہنما حاجت روا علی. فضل خدا سے مظہر فضل خدا سے مظہر فضل خدا علی. سب پڑھیے. فضل خدا سے مظہر فضل خدا سے مظہر فضل خدا علی. اہل نظر کا رہنما حاجت روا علی. مجھ کو ملا ہے سایہ دامان پنجتن. مجھ کو ملا ہے سایہ دامان پنجتن. حسن و حسین فاطمہ حسن و حسین فاطمہ. پڑھیے. حسن و حسن و حسین فاطمہ اور مصطفیٰ علی. حسن و حسین فاطمہ مصطفیٰ علی. اہل نظر کا رہنما حاجت روا علی
اور سید وہی ہے جس میں عقیدہ علی کا ہے، سید وہی ہے جس میں عقیدہ علی کا ہے، جھوٹی جھوٹی عقیدتوں کا ہے، جھوٹی عقیدتوں کا ہے، محتاج کیا علی، پڑھیے، جھوٹی عقیدتوں، محتاج کیا علی، اہل نظر کا رہنما، حاجت روا علی، اور بیٹوں کے نام یاروں کے ناموں پہ رکھ دیے، علی پاک نے اپنے بیٹوں کے نام یاروں کے نام، ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو شاعر لکھتا ہے، بیٹوں کے نام یاروں کے ناموں پہ رکھ دیے، کیسے کہوں کہ بن گیا تقیہ نما علی، کیسے کہوں کہ بن گیا تقیہ نما علی، اہل نظر کا رہنما، حاجت رو، انتہائی قابل عزت، قابل احترام برادران اسلام، بالخصوص ضلع گجرات کی عظیم علمی درسگاہ محمدیہ لسانیہ اسلامک یونیورسٹی کے اساتذہ کرام، مدرسین جامعہ، اور بالخصوص عزت مآب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر جتنے بھی اس ادارے کے اساتذہ کرام میں سے، معاونین میں سے، انتظامیہ میں سے، جن حضرات نے رمضان المبارک کی عظیم گھڑیوں میں 10 روزہ فہم شریعت کورس کا انتظام کیا، تعاون کیا، اور جو حضرات اس میں حصہ لینے کے لیے تشریف لائے اعتکاف کے لیے یا آئندہ حاضری کے لیے، رب کریم سب کی اس کوشش کو، محبت کو اپنی بارگاہ عالی وقار میں قبول فرمائے۔ اور میں ناچیز کو یہاں عظیم ادارے کے اندر بیان کرنے اور پیغام اہل سنت، پیغام قرآن و سنت شریعت کو آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے موقع دیا گیا، میں انتہائی مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا محمد بشارت شاذلی صاحب دامہ اقبالہ، آپ کی محنتوں سے، محبت سے ماشاءاللہ یہاں جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، اور اسی طرح محفل کے اندر تشریف فرما اس مسجد کے امام و خطیب، مدرس شعبہ حفظ، میری مراد جناب محترم قاری اشرف اتاری صاحب، دیگر جتنے بھی معزز حضرات تشریف فرما ہیں، رب کریم ہم سب کو رمضان کے جو دن باقی ہیں ان میں مزید اپنی رضا حاصل کرنے اور عبادات و ریاضت کی پہلے سے بڑھ کے توفیق، ہمت، سوچ اور فکر عطا فرمائے، اور ہماری باتیں، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کو قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج 20 رمضان المبارک کا روزہ اختتام پذیر ہونے کو ہے اور 21ویں رات شروع ہونے کو ہے، اور
کل انشاءاللہ 21واں روزہ ہوگا. آج جو حضرات اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اعتکاف کی نیت سے شام سے پہلے مسجد میں مساجد میں عالم اسلام کے اندر تشریف لے آئیں گے. اللہ کریم سب کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے. وقت بہت کم ہے اور عنوان تھا آج اخی رسول، خلیفہ رسول، داماد رسول، زوج بطول، باب حسنین، مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت، صاحب نسل صفا، اصل وجہ خدا، باب فضل ولایت، امام الاولیاء، منبع اولیاء، مخزن اولیاء، شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر ابو تراب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت باسعادت کے سلسلے میں آج گفتگو کا موقع دیا گیا. حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے جو چیز ہمارے لیے قابل فخر ہے وہ یہ ہے رب کریم نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. الحمدللہ رب کریم نے ہمیں اس گھرانے میں، اس گھر میں، اس ماحول میں پیدا کیا کہ جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے. اور اہل سنت وہ خوش نصیب ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ میری امت میں فرقہ واریت عام ہوگی، سارے جنت میں نہیں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا، اس کا نام اہل سنت ہے. کیا نام ہے بولیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت وہ ہیں جو پوری طرح دین پہ عمل کرتے ہیں، پوری طرح دین پہ. چونکہ یہاں نہ ہی تقریر کا ماحول ہے، نہ ہی ہم تقریر کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو سبق سنانے آئے ہیں اور کچھ سمجھنے سمجھانے آئے ہیں. کوشش کریں آپ یوں ہی سمجھیں جس طرح کلاس ہوتی ہے، یہی ماحول ہونا چاہیے کہ اہل سنت وہ ہیں جو پورے دین پہ عمل کرتے ہیں، پورے دین پہ، پورے قرآن پہ، تمام احادیث مبارکہ پہ، اور ان کے بعد حضور کی اہل بیت پاک، حضور کے صحابہ کرام، حضور کے خلفاء، سلف الصالحین، علماء امت، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، جنہوں نے قرآن و سنت کی تشریحات فرمائیں، اس کی توضیحات فرمائیں، ہمیں قرآن و سنت سمجھایا، اس کا خلاصہ پیش کیا. تو الحمدللہ اہل سنت وہ ہیں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے والے ہیں، ان ساری چیزوں پہ اپنی مرضی پہ چلنے والے نہیں، اپنی خواہش پہ چلنے والے نہیں. رب کریم بھی یہی فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی سے نہیں. دیگر جتنے بھی گمراہ طبقات ہیں وہ اسی وجہ سے گمراہ ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. بولیے کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی، اپنی خواہش پہ چلتے ہیں. رب کریم قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں. کس کی پیروی کرتے ہیں؟ خیالات کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اہل سنت اپنی مرضی کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ جس طرح شاعر کہتا ہے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جو رب رسول فرما دیں، اہل سنت صرف جھکنے والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، تکرار کرنے والے نہیں، انکار کرنے والے نہیں، بنانے والے نہیں، گھڑنے والے نہیں، بلکہ اہل سنت جو کچھ ہمیں دیا گیا ہم پیش کرنے والے ہیں. بولیے کیا کرنے والے ہیں؟ پیش کرنے والے ہیں. یہ ایک خاص چیز ہے، اور اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے. بولیے سب کچھ. قرآن کا دامن ہمارے پاس ہے، سنت کا دامن ہمارے پاس ہے، حضور کی آل کا دامن ہمارے پاس ہے، حضور کے صحاب کا دامن ہمارے پاس ہے، اولیاء اللہ کا دامن ہمارے پاس ہے، سب کی نسبتیں ہمارے پاس. تو جس کے پاس سب کچھ ہو اسے کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے کسی کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ ہی اسے کسی کی نقل کرنی چاہیے، نہ ہی کسی کی مشابہت کرنی چاہیے، نہ ہی کسی کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ ہی کسی کا کوئی عمل دیکھ کے ہمیں احساس کم تری کا شکار ہونا چاہیے. نہیں،
چونکہ جب عقیدہ ہمارا صحیح ہے تو ہمارا عمل تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجاں تے چاراں دا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ حضور یہی فرماتے ہیں نا، عمل کرو تسلسل سے کرو، اگرچہ تھوڑا کرو۔ تو تھوڑا بھی عمل ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، صحیح عقیدے کے ساتھ ہو، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بولیے قبول ہوتا ہے۔ اب یہاں وقت تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے۔ ہم جو ذکر کرنے والے ہیں یہ ذکر ہے شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ تو جیسے عقیدے مختلف ہیں نا، ذکر کے انداز بھی مختلف ہیں۔ بولیے ذکر کے انداز بھی مختلف ہیں، لوگ اپنی مرضی سے ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم عیسائی ہیں جی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں، ہم ہی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی ہیں نا جی۔ اب وہ ذکر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کہ نہیں کرتے؟ بولیے کرتے ہیں۔ تو کیا ان کا ذکر قبول ہے؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ نہیں نا قبول؟ کیا وجہ ہے؟ ان کا عقیدہ درست نہیں، ان کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں عقیدہ، تھوڑا تھوڑا بولو یار، عقیدہ درست ہے۔ حالانکہ وہ زیادہ ذکر کرتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کا کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں، وہ تو کرتی ان کا ذکر ہے، لیکن وہ ذکر قبول کیوں نہیں ہے؟ ان کا عقیدہ درست ہے۔ اللہ کا ذکر سارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ ہم ادھر یعنی اسلام کے اندر جو جتنے طبقات ہیں، جو گروہ گنے جاتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ تو کیا سب کا ذکر اللہ قبول ہے؟ اب ایک بندہ اذان ہی درست نہیں دیتا، وہ اللہ کو اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو قاری صاحبان علامہ صاحب تشریف فرما ہے، تو یہ بتائیں گے معاذ اللہ یہ کفر تک یہ بات چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے، اور معنی فاسد ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے فاسد ہوتے ہیں کہ وہ کفر تک لے جاتے ہیں۔ اذان بھی سب کی قبول نہیں ہوگی، نماز بھی سب کی، بولیے یہ کیا ہے؟ یہ عبادات ہیں۔ تو جیسے یہ چیزیں سب کی قبول نہیں ہوتی، تو اسی طرح پاکوں کا ذکر بھی، حضور کے اہل بیت کا ذکر بھی، رسول اللہ کا ذکر بھی، اصحاب کا ذکر بھی، اولیاء کا ذکر بھی، تلاوت قرآن بھی سب کی قبول، نمازیں بھی سب کی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے، عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کے بھی مطابق ہو، سنت کے بھی مطابق ہو، اہل بیت کے بھی مطابق ہو، اصحاب کے مطابق ہو، سلف الصالحین کے مطابق ہو۔ اگر مطابق نہیں، کچھ زیادہ بھی کر لے، جس طرح میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، یا ذکر علی المرتضیٰ شیر خدا پہ آ جائیں، کچھ زیادہ بھی ذکر علی کر لے، لیکن اس کا عقیدہ علی والا نہیں ہے، نبی والا نہیں ہے، اصحاب والا نہیں ہے، اولیاء اللہ والا نہیں ہے، تو اس کا ذکر علی بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم تھوڑا بھی کریں ہمارا قبول ہے، کیونکہ ہمارے ذکر کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ بولیے جب ہم ذکر کرتے ہیں ان کا، اس کے اندر جھوٹ ہے۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو مثال بھی دیتا، اللہ حضرت کا میں کلام بھی پڑھ کے، یعنی آپ کی عبارت بھی پڑھ کے سناتا فتاوی رضویہ شریف کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم جو ذکر علی کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا، افطاری کا وقت قریب ہو رہا ہے، لیکن ہم آپ کی یاد میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا بیٹھنا بھی رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اب سنیے، میں شان علی بازبان علی، بولیے شان علی بازبان، وقت نہیں ہے، خود میں علی پاک کی زبان سے علی پاک کی شان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کی شہادت کی ایک دو بات کریں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ علی پاک خود اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ اب ذکر علی ہو تو علی تو نام ہی ایسا ہے کہ آواز ویسی بلند ہو جاتی ہے، جب علی کہتے ہیں تو آواز خود ہی، بولیے، بندے کا دل چاہتا ہے، بندے کا گلا کہتا ہے تھوڑا جا اور زور لا، تو آواز اونچی ہو جاتی ہے، علی، سارے بولیے نا۔ تو اب علی پاک کا ذکر ہے، اور میں خود سید ہوں، یہ ذہن میں رکھیے، کاظمی سید ہوں الحمدللہ، میرے باپ کا ذکر ہے۔ اب علی پاک خود اپنے خصائص بیان کرتے ہیں۔ آپ نے کیا بیان کرتے ہیں؟ خصائص، وہ شانیں بیان کرتے ہیں جو صرف علی پاک کی۔ اللہ کریم نے آل اصحاب کو ایسی شانیں الگ بھی عطا فرمائی ہیں، کچھ مجموعی شانیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر سارے جمع ہیں، مثلا مہاجرین اولین ہونا یا انصار اولین ہونا، یہ بے شمار صحابہ ہیں جو اولین مہاجرین ہیں، بے شمار صحابہ ہیں جو اولین مہاجر ہیں، اولین انصار ہیں۔ ایک فضیلت کے اندر کئی صحابہ شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ شانیں وہ ہیں جو خاص حضرات کی ہیں، کچھ خصائص ابو بکر صدیق کے ہیں، کچھ ایسی شانیں ہیں
جو صرف ابو بکر صدیق کی ہیں دوسرے کی نہیں، کچھ شانیں صرف عمر کی ہیں دوسرے کی نہیں، کچھ شانیں عثمان کی ہیں دوسرے کی نہیں. تو جو شان ایک کی ہے دوسرے کی نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ خصوصیت. جمع خصوصیات یا خصائص یہ علماء کے لیے نہیں ہے، آپ حضرات کے لیے، طلباء کے لیے. تو میں علی پاک کے جو خصائص ہیں وہ زبان علی سے عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر. علی پاک کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں علی کون ہوں؟ بولو یار، میں علی کون ہوں؟ فرماتے ہیں سنیے، فرماتے ہیں محمد النبی اخی و سحری. آپ فرماتے ہیں سنو لوگو علی کون ہے؟ فرمایا میں علی کون ہوں. اعلیٰ حضرت مطلع القمرین شریف کے اندر فرماتے ہیں علی پاک کی یہ شانیں وہ ہیں، یہ خصائص وہ ہیں جو علی پاک نے خود بیان فرمائے. فرماتے ہیں ہر سنی کو چاہیے علی پاک کی یہ شانیں یاد کر لے، انہیں یاد کرے. واجب اعلیٰ لکھتے ہیں واجب ہے، مسلمان پہ واجب ہے وہ علی پاک کی ان شانوں سے اسے اطلاع ہونی چاہیے. کیا پہلی شان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں علی کون ہوں؟ محمد جو نبی ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں. محمد النبی اخی و سحری و حمزہ سید الشہداء عمی. فرماتے ہیں سید الشہداء احد میں شہید ہونے والے حمزہ میرے چاچا ہیں، رسول اللہ کی بھی چاچا ہیں اور سیدنا علی کے بھی چاچا ہیں. یہ دو تعارف ہو گئے. علی پاک نے دو خصائص اپنے بیان کی ہیں. پہلا کہ جو نبی ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں، ایک چیز. دوسری میرے سسر بھی ہیں. تیسری چیز حمزہ سید الشہداء میرے چاچا ہیں. اگلی سنیے، فرماتے ہیں وجعفر الذی یمسی و یضحی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. آپ فرماتے ہیں جو میرے بھائی ہیں نا جعفر جو موتا میں شہید ہوئے تھے، وہ جنت میں صبح و شام فرشتوں کے ساتھ سیریں فرما رہے ہیں. ان کے بازو کٹ گئے موتا کے اندر، رب نے جنتی انہیں پر اور بازو عطا فرمائے ہیں، وہ جنت میں سیریں کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میری ماں جائے ہیں، میری ماں کے بیٹے. کتنی شان ہے. فرمایا دیکھو یہ میرا تعارف ہے، علی کا تعارف ہے. آگے کیا ہے؟ فرماتے ہیں بنت محمد فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی. کون ہے؟ سکنی و ارسی میری بیوی ہیں. علی فرماتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی میری بیوی ہیں. فرماتے ہیں مشوب اللحمها بدنی و لحمی، رب نے ان کو اور مجھے ملا دیا ہے. آگے کیا ہے؟ وَسِبْتَ احمد ابن یا منہا، اور محمد جو نبی ہیں ان کے جو نواسے ہیں نا حسن اور حسین. حسن اور وہ کون ہیں؟ وہ میرے بیٹے ہیں اسی فاطمہ سے. سبت احمد ابن یا منہا فما منکم لہو سہم کسہمی. فرمایا لوگو تم میں سے کسی کو یہ شان حاصل ہیں جو میں علی کو یہ شان حاصل ہیں. حضرات گرامی قدر یہ آپ کی خصائص میں نے آپ کی زبان سے عرض کر دیے. انشاءاللہ کل بھی آپ کے دن ہے، کل پھر بندہ نچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. وقت اتنا نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے.